بہت ہی مشکل ہے، لیکن ایسے وقت کے اندر جب حضور فاضل بغداد ہم کو کسی تنظیم کو مضبوط کرنے کی دعوت دے، کسی کار خیر کی دعوت دے، تو ایسے وقت میں ضرورت ہے کہ ہم اپنے وقت کے اندر سے کچھ وقت ایسا نکالیں کہ جس وقت کے لیے ہم جو ہے پیچھے پھر کے نہ دیکھیں کہ دنیا کا میرا یہ نقصان ہوا، نہیں، اللہ جل شانہ نے مجھے 24 گھنٹے مجھے عطا کیے، اللہ کا شکر ادا کریں کہ 24 میں سے 4 گھنٹے تو میں نے دین کے لیے نکالا۔ یہ ہمارا اسی طرح جو ہمارا طریقہ رہا تو انشاءاللہ تعالی ہم تو کیا لیکن ہمارے آنے والی نسلوں کے ایمان کو بھی کوئی بگاڑ نہ سکے گا، ہمارے ایمان میں کوئی کمزوری پیدا نہیں کر سکے گا۔ ضرورت ہے کہ ان کے پیغام پر ہم جو ہے اپنے کان دھر کر کے، ہم چاہے چند ہیں لیکن ہم جو ہے یہاں سے اٹھ کر کے جائیں تو ہم جہاں جہاں جائیں حضور فاضل بغداد کے پیغام کو وہاں جا کر کے پہنچائیں، تب جا کر کے ہماری غلامی کے اندر جو ہے صحیح معنوں میں کنورٹ ہوگی۔ میں آپ سے آواز دوں گا کہ آج دوستو جو ضعیف العمر حضرات ہیں وہ تو عمر پا چکے، ان کا وقت جو ہے کافی گزر چکا، اب جو ہے میں آواز دوں گا ان نوجوانوں کو جن کی ابھرتی ہوئی جوانی ہے، جن کی کڑیل نوجوانی ہے، جنہوں نے ابھی زندگی کے اندر صحیح معنوں میں شعور حاصل کیا ہے، ایسے لوگوں کو میں آواز دوں گا کہ اب تمہارے ضعیفوں کو نہ دیکھو، بلکہ ضعیفوں نے جو تم کو جو کچھ بھی سنوارا ہے، تم کو جو کچھ بھی عطا کیا ہے، اس میں اضافہ کرتے ہوئے فاضل بغداد کے پیغام پر عمل کرتے ہوئے حضور محدث اعظم ہند کی مشن کو، برانچ کو اس طرح ہم کرجن کی سرزمین کے اوپر مضبوط کریں کہ صرف اور صرف ہم اس مضبوطی کے اندر ہم ہمارے کرجن ہی کو محفوظ رکھنے کی نیت نہ کریں، بلکہ کم سے کم ہم یہ ذمہ داری یہ ہم محسوس کریں کہ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ صرف اور صرف کرجن کے لوگ نہیں بلکہ پورے کرجن کے تعلقے کے لوگوں کے ایمان کا تحفظ کرنا ہمارا ذمہ ہے۔ اگر یہ ہمارا نظریہ، اگر یہ ہمارا جو ہے ہماری سوچ اگر اس طرح قائم و دائم رہی تو انشاءاللہ تعالی ایک وسیع پیمانے پر ہم کام کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ ماہ رمضان کی شروعات ہی سے یہ جذبہ بہت سے نوجوانوں کے اندر جو ہے وہ شروع ہو چکا، اور ایسا ابھرتا ہوا جذبہ کہ جس نے جو کچھ بھی کام کرنا تھا اپنے حصے کا کام کچھ کر کے دکھایا۔ لیکن دوستو اتنے بڑے کام کے لیے معمولی اور چند قدم اور چند ہاتھ جو ہے ناکافی ہے، اس کے لیے ہم کو سب کو مل کر کے جو ہے ہمارے ایسے کام انجام دینے ہیں کہ آج کرجن کے تعلقے کے اندر کسی بھی صورت کے اندر کوئی ایسا گاؤں، کوئی ایسا مدرسہ کہ جس مدرسے کے اندر مدرس نہ ہو، جس مدرسے کے اندر جو ہے پڑھانے والا جو ہے ہمارا عقیدے کا نہ ہو، تو ایسی جگہ کے اوپر جب بھی جیسی ضرورت پیش آئے ہم کسی بھی طرح سے اپنا حصہ نکال کر کے اس جگہ کی ہم امداد کر کے ہم وہاں پہ اپنا مدرس قائم کریں، اور وہاں پر اس مدرسے کی ضرورت ہے تو مدرسہ ہم شروع کریں، کیونکہ تعلیم جو ہے وہ بنیادی چیز ہے۔ اگر تعلیم حاصل ہو گئی تو انشاءاللہ تعالی اس کا ایمان محفوظ رہے گا۔ تو دوستو تعلیم دینے پر ہم جو ہے اتنا زبردست دھیان دیں کہ کسی بھی صورت کے اندر دینی تعلیم سے ایسا مالا مال کریں کہ پھر ہمیں پلٹ کر کے اس بستی میں جا کر کے وہاں کے لوگوں کو دین سمجھانے کی ضرورت نہ پڑے۔ میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں اتنا ہی کہوں گا کہ میں یہاں کے نوجوانوں کو میں دعوت دوں گا کہ صرف اور صرف میں آپ لوگوں سے یہ چاہوں گا کہ ہمارے اس کرجن کے الگ الگ 4 خطے ہیں، الگ الگ 4 حصے ہیں، اور چاروں حصوں کے اندر مسلمانوں کی آبادی بکھری ہوئی ہے۔ میں چاروں محلے کے لڑکوں سے، نوجوانوں سے اور بڑوں سے بھی میں گزارش کروں گا کہ وہ بات اس پروگرام کے یہاں سے نظریہ لے کر کے جائیں کہ کسی بھی صورت میں ہم ہمارے محلے سے چند ایسے نوجوان ہم چنیں اور چن کر کے حضور خلیفہ شیخ الاسلام
اللہ مولانا قاری سید نورالدین اشرفی صاحب کے پاس پہنچ کر کے، کیونکہ وہ فی الحال محدث عالم مشن کے صدر ہیں، ان کے پاس پہنچ کر کے ان کا بازو بن کر کے اور ان کو قوت پہنچا کر کے کسی بھی صورت میں نام درج کرائیں کہ ہمارے محلے کے اتنے نوجوان جو ہیں اس مشن کے اندر جڑ کر کے دین کا کام کوئی بھی ہوگا اس کام کرنے کے لیے وہ تیار ہیں۔ آپ حضرات کی کیا خواہش ہے کہ آپ حضرات اس کام کے لیے آپ اپنی تیاری دکھا رہے ہیں؟ اگر دکھا رہے ہیں تو اپنا ہاتھ اٹھا کر کے اپنی غلامی کا ثبوت دیں۔ الحمدللہ ہر ایک کا ہاتھ اٹھا ہوا ہے اور دین کے کام کے جو جذبات ہیں وہ باقی ہیں۔ میں بس اسی بات کے اوپر میں اپنا بیان ختم کروں گا کہ آپ حضرات جو ہیں حضرت کی باتوں پر آپ عمل کریں اور جو ہدایت ملے اس ہدایت پر قائم رہ کر کے ہم، کیونکہ حضور خلیفہ شیخ الاسلام قاری سید نورالدین اشرفی صاحب کی طبیعت سے آپ تمام لوگ واقف ہیں، وہ کہیں پر اس طرح جا کر کے کچھ کام نہیں کر سکتے، صرف ان کا جو تجربہ ہے اور ان کے جو مشورے ہیں ان مشوروں کو حاصل کر کے ان کی رہبری میں کوئی نائب صدر چنا جائے، کوئی سیکرٹری چنا جائے، کوئی خزانچی چنا جائے، آپ بھی لوگ آپس کے اندر مشورہ کر کے آپ پوری ایک ٹیم تیار کریں اور وہ ٹیم جو ہے دین کے کام کے اندر مشغول و مشروف ہو جائے اور یہ نظریہ لے کر کے کام شروع کریں کہ ہم کو صرف اور صرف کرجن میں کام نہیں کرنا بلکہ کرجن تعلق میں کرنا ہے۔ دوسری بات آخر میں یہ عرض کروں گا کہ یہ رہی تعلیم کی بات، محدث اعظم مشن کی بات، لیکن حضور شیخ الاسلام کے نام سے منسوب یہ ادارہ جسے مدنی اسلامک اسٹڈی سینٹر اینڈ صابری ایجوکیشن ٹرسٹ کے نام سے جانا جاتا تھا، الحمدللہ ثم الحمدللہ اب صرف اور صرف ایجوکیشن کے تعلق سے ہی یہ کام نہیں کرے گا بلکہ اس کے بہت سے ایسے کام ہوں گے جو انسان کی خدمات کے لیے ضروری ہے۔ آج دنیا اس پر وقت کر رہی ہے، کام کر رہی ہے، اسی لیے مدنی اسلامک اسٹڈی سینٹر کے اس ٹرسٹ کو ہم نے اپنے مشوروں سے حضور شیخ الاسلام کی اجازت سے ہم نے اس کا نام مدنی ویلفیئر فاؤنڈیشن قائم کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ ادارہ صرف اور صرف دین کا کام نہیں کرے گا، صرف دین کی اور صرف دنیاوی تعلیم کا کام نہیں کرے گا، صرف جو ہے ٹیکنیکل لیول پہ کام نہیں کرے گا، صرف اور صرف جو ہے کسی قربانی کے معاملے کے اندر کام نہیں کرے گا، کسی نہ کسی غریب کو افطار کے معاملے میں جو خدمت کی جاتی ہے اس کا کام نہیں کرے گا، صرف اور صرف جو ہے سیلاب کے معاملے میں، زلزلے کے معاملے کے اندر، پانی کی قلت جہاں ہے اس معاملے کے اندر یہ ادارہ کام نہیں کرے گا، بلکہ جتنے بھی انسانی خدمات کے جو کچھ بھی کام ہے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا خدمت لینا ہم لوگوں سے تو جو کچھ بھی ہو سکا تو وہ کام یہ ادارہ ضرور کرے گا۔ اور اس کام کے لیے آج آپ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں حاجی غلام محمد صاحب جلوہ افروز ہے اور ان کے داماد کا نام ہی محمد افروز ہے، وہ بھی اور ان کے شہزادے اور دوسرے بھی حضرات ان قریب 20 اکتوبر کے دن یہاں پر تشریف لائیں گے۔ وہ نہیں بلکہ صرف اور صرف مسلمان نہیں، غیر مسلمین بھی جو ہے اور گورے لوگ بھی جو ہے ہمارے اس ادارے کے بازو بن کر کے ایک دو نہیں تین چیریٹی مل کر کے ان تمام کاموں کو انجام دے گی۔ جو کام جو ہے صرف ہندوستان لیول پہ نہیں ہوگا بلکہ بیرونی ملک کے لیول پر بھی کام ہوگا۔ آپ لوگوں کی مخصوص دعاؤں کا میں طلبگار ہوں، حضرت سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ بھی دعا سے نوازے، اپنے بزرگوں کے صدقے میں ہمارے لیے جو ہے خدا کی بارگاہ میں جو ہے رات و دن جو ہے دعا کریں کہ ہمارے تمام جو کچھ بھی خواب ہیں وہ حقیقت میں تبدیل ہو جائے اور تمام کاموں کے اندر ہمیں کامیابی نصیب ہو۔ اور بلا کسی تاخیر کے حضرت اپنے مشوروں سے ہدایات سے ہمیں نوازے، اس سے پیش کر ہم حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر و رسالت سے کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
حضور فاضل برداشت